السلام علیکم. میں آپ کی میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول سے اسلامیات کی ٹیچر مس اقصیٰ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہوں گے. لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ ضروری ہدایات دوں گی جس پر آپ کو عمل کرنا ضروری ہے. نمبر 1، سب سے پہلے کاپی پر تاریخ لکھیں. نمبر 2، ہر صفحے پر صفحہ نمبر یا پیج نمبر ضرور لکھیں. نمبر 3، ہر لفظ کے درمیان 1 انگلی جتنا فاصلہ رکھیں. نمبر 4، کاپی میں کام صاف ستھرا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسائنمنٹ آف اسلامیات ماہ سپتمبر کا یہ کام ہے. جس طریقے سے میں نے آپ کو آخری ویڈیو کے اندر خدمت خلق کے بارے میں سمجھایا تھا، اس سبق کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو ریویو دے دیتی ہوں تاکہ آپ کے مائنڈ میں وہ سبق آ جائے کہ اس سبق میں کیا تھا. اس کے اندر خدمت خلق کے بارے میں بتایا تھا کہ خدمت خلق سے مراد کسی کا کام کرنا. خدمت خلق سے مراد ہے، خدمت خلق سے مراد مخلوق خدا کی خدمت کی جائے. مطلب مخلوق خدا کی مخلوق کے اندر انسان، حیوان، جنات، جانور، جتنے بھی مخلوق اس دنیا کے اندر موجود ہیں ان سب کی خدمت کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے. جتنے بھی صحابہ کا نام اس میں دیا گیا تھا وہ سب خدمت خلق کرتے تھے. آپ لوگوں نے وہ چیپٹر بہت اچھے سے ریڈ کیا ہے کہ کچھ صحابہ نے اپنا جتنا بھی مال تھا وہ سب انہوں نے اپنا غریبوں میں بانٹ دیا تھا. کچھ صحابہ نے کیا کیا تھا کہ مسجدیں بنوائی تھیں. اس کے علاوہ بیماروں کی خدمت کرنا اور ان کی بیمار پرسی کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے. بھوکوں کو کھانا کھلانا خدمت خلق میں آتا ہے. مسجد، مدرسہ، ہسپتال بنوانا یہ سب خدمت خلق میں آتا ہے. بے گھر لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ کا انتظام کرنا بھی خدمت خلق میں آتا ہے. تو یہ آپ کا چیپٹر تھا اور بہت ہی اچھا اور بہت ہی انفارمیٹیو چیپٹر تھا. اب اس چیپٹر کے اندر، اس سبق کے اندر ہم نے جتنے بھی کام مکمل کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ماہ سپتمبر کا سبق تھا. سبق کا نام خدمت خلق تھا. اب اس سبق کے اندر ہم نے کون کون سے کام مکمل کرنے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے اس کے الفاظ معنی مکمل کرنے ہیں. الفاظ معنی کے بعد آپ نے اس کے سوال جواب مکمل کرنے ہیں اور سوال جواب مکمل کرنے کے بعد آپ نے خالی جگہ پر کریں مکمل کرنی ہے. سب سے پہلے ہم لوگ اپنے پہلے کام کی طرف آتے ہیں. پہلا کام ہے ہمارے پاس الفاظ معنی کا. الفاظ معنی ہمیں دیے گئے ہیں. نمبر 1، خدمت. اس کے معنی ہیں کسی کے کام کاج کرنا یا اطاعت. خدمت کے کیا معنی ہیں؟ کسی کا کام کاج کرنا یا سلیش ڈال کر اطاعت. پھر الفاظ معنی کا نمبر 2 ہے غلہ.
غلہ کے معنی ہیں اناج۔ یہ آپ کے مشکل الفاظ ہیں جو آپ نے اپنی کاپی کے اندر بہت ہی صاف ستھری رائٹنگ کے ساتھ مکمل کرنے ہیں۔ یہ الفاظ معنی آپ کی بک کے اندر بھی موجود ہیں۔ آپ نے سبق پہلے ماہ سپتمبر کی ہیڈنگ لگانی ہے، سبق کا نام لکھنا ہے۔ سبق کا نام لکھنے کے بعد آپ نے بہت اچھا سا ٹائٹل پیج بنانا ہے، اور ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ نے ماہ سپتمبر کے خدمت خلق کے الفاظ معنی مکمل کرنے ہیں۔ اب الفاظ معنی کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کام ہے سوال جواب کا۔ سوال نمبر 1 ہمیں دیا گیا ہے، خدمت خلق سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے اس کا، خدمت خلق سے مراد یہ ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کی جائے۔ دین اسلام کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کے کام آئے، حاجت مندوں اور کمزوروں کی ضرورت کو پورا کرے۔ ساتھ ہی ساتھ اس سوال کے معنی بھی بتا دیتی ہوں۔ خدمت خلق سے مراد ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کی جائے۔ مخلوق خدا کے اندر اس دنیا میں جتنے بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، انسان، جانور، پرندے، جتنے بھی مخلوق یہاں پر اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان سب کی خدمت کی جائے۔ ان سب کی خدمت کرنا، اگر کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلانا، کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا، اس کی اگر وہ غریب ہے تو اس کی مدد کرنا، مسکین ہے تو اس کی مدد کرنا، یہ تمام کام خدمت خلق میں آتے ہیں۔ نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی آپ دیکھتے ہیں، آپ کے اڑوس پڑوس میں جو جانور ہوتے ہیں، ڈاگ ہو گیا، کیٹ ہو گئی، یہ سب آپ دیکھتے ہیں کہ اگر انہیں کچھ کھانے کو چاہیے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ انہیں کچھ کھانے کو دیں۔ اس کے علاوہ دین اسلام کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کے کام آئے۔ دین اسلام کی تعلیم، جیسا کہ ہم مسلمان ہیں تو دین اسلام کی تعلیمات میں سے ایک سب سے اہم تعلیم یہ ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے کام آنا چاہیے، اس کی مدد کرنا چاہیے، حاجت مندوں اور کمزوروں کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ جو کمزور ہیں، جو حاجت مند ہیں، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ان سب کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے۔ پھر آپ کے پاس یہاں پر سوال نمبر 2 دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے اس کا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو قرض دینا کہلاتا ہے۔ اس قرض کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب اور برکتوں کے ساتھ لوٹا دیتے ہیں۔ اس سوال کا مطلب بھی ساتھ ساتھ سمجھ لیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ کیا کہا ہے انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اگر ہم کسی کو، غریب کو، کسی مسکین کی مدد کرتے ہیں، اس مال اپنا اس غریب کو دیتے ہیں، کچھ پیسے دے دیتے ہیں، تو وہ ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟
تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا سے مراد اللہ تعالیٰ کو قرض دینا ہے. مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیا تو ہمارا رائگاں گیا، بلکہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ ایک قرض ہے، اور اس قرض کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب، مطلب اگر ہم نے کسی غریب کو اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں پیسے نکال کے دیے تو وہ اللہ کے اوپر قرض ہے، اور اس قرض کو اللہ تعالیٰ ہم نے اپنا مال خرچ کیا ہے تو ہمیں جو ہے وہ اجر و ثواب اور برکتوں کے ساتھ لوٹا دیں گے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس خدمت خلق کا سوال نمبر 3 ہے. خدمت خلق کی صورتیں کیا ہیں؟ خدمت خلق کی مندرجہ ذیل چند صورتیں ہیں. نمبر 1، بیماروں کی خدمت کرنا اور ان کی بیمار پرسی کرنا. نمبر 2، بھوکوں کو کھانا کھلانا. نمبر 3، مسجد، مدرسہ، ہسپتال بنوانا. نمبر 4، بے گھر لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ کا انتظام کرنا. خدمت خلق کی ہمیں صورتیں بتائی گئی ہیں کہ بیمار اگر کوئی ہمارے ارد گرد، ہمارے پڑوس میں یا ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی بیمار ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی خدمت کریں اور اس کی بیمار پرسی کریں، مطلب اس کی عیادت کریں، اس سے ملنے کو جائیں، اس کا حال پوچھیں. اگر ہم اس کا صرف حال ہی پوچھ لیں گے اچھے دل سے، پرخلوص دل سے، اگر ہم جا کے اس سے مل بھی لیں گے تو یہ بھی خدمت خلق میں شامل ہے. اس کے علاوہ نمبر 2 ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا. آپ دیکھتے ہیں آپ کے آس پاس بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے غریب ایسے ہیں، یا آپ کے جو سامنے آپ کے پڑوسی رہتے ہیں وہ اتنے لینڈ لارڈ نہیں ہیں. آپ لوگ اگر ماشاءاللہ 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، اور اگر ایسا ہے کہ آپ کے سامنے جو پڑوسی آپ کے رہتے ہیں وہ انہوں نے 1 وقت کا کھانا نہیں کھایا، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے گھر اچھا پکا ہے تو آپ ان کے گھر بھی تھوڑا سا دے دیں، کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم پیٹ بھر کے سو جائیں اور ہمارے سامنے وہ بیچارے بھوکے سو رہے ہوں. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ مسجد، مدرسہ یا ہسپتال بنوانا. اگر ایسا ہے کہ کوئی کہیں پر مسجد کا کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہو، یا مدرسہ بن رہا ہو، یا ہسپتال وغیرہ بن رہا ہو، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے مال میں سے کچھ پیسہ وہاں پر خرچ کریں، ان کی تعمیر میں لگائیں. اگر آپ یہ کریں گے تو یہ کام بھی خدمت خلق میں آتا ہے. بے گھر لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ کا انتظام کرنا. وہ لوگ جن کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، ایسے ہی فٹ پاتھ پر، روڈوں کے اوپر، کہیں پارک میں بیچارے اس طریقے سے رہ کر اپنا دن گزارتے ہیں، ان کے لیے اگر آپ کے گھر میں تھوڑی سی جگہ ہے جہاں پر وہ آ کر رہ سکتے ہیں، یا کوئی ایسی جگہ ہے، ان کے لیے گھر کا انتظام کرنا بھی خدمت خلق میں آتا ہے. اس کے بعد آپ کا آخری کام ہے خالی جگہ پر کریں. نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کی ڈیش کرنے اور ان کا کام کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے. ڈیش میں آئے گا مدد. نمبر 2، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیش کی تلاش میں رہتے تھے. ضرورت مندوں جن کے پاس ڈیش نہیں، وہ اپنی جسمانی اور ذہنی خدمات پیش کر کے
خدمت خلق کر سکتے ہیں۔ ڈیش میں آئے گا مال۔ نمبر 4، ڈیش کو کھانا کھلانا خدمت خلق کی ایک صورت ہے۔ ڈیش میں آئے گا بھوکو۔ نمبر 5، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دولت ڈیش میں صرف کرتے۔ ڈیش میں آئے گا خدمت خلق۔ تو یہ آپ کا ماہ سپتمبر کا سبق تھا۔ سبق کا نام خدمت خلق ہے۔ اس کا جتنا بھی کام آپ نے اپنی کاپی میں مکمل کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ برائے مہربانی بہت ہی صاف ستھری رائٹنگ کے اندر آپ نے اپنا کام مکمل کرنا ہے۔ یہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی سبق آموز آپ کے لیے سبق ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جن کے پاس مال نہیں وہ اپنی جسمانی اور ذہنی خدمات پیش کر کے خدمت خلق کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کے پاس اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن اس کا ذہن بہت اچھا ہے، اس کا دماغ بہت اچھا ہے، یا وہ طاقتور ہے، تو وہ اپنی طاقت سے اگر کوئی شخص کمزور ہے تو اس کی مدد کر سکتا ہے، یا اگر اس کا دماغ بہت اچھا ہے، بہت شارپ مائنڈیڈ ہے، تو وہ اگر کوئی سامنے والا ایسا ہے جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اس کی تھوڑی سی آپ مدد کر دو، اس کو کسی چیز کے بارے میں بتا دو۔ کوئی آپ سے اگر رائے لے رہا ہے، کوئی مشورہ لے رہا ہے، تو آپ کا کام ہے کہ آپ اسے صحیح مشورہ دو۔ تو یہ سب کام بھی خدمت خلق میں آتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ مال ہو تو ہی آپ خدمت خلق کریں گے، نہیں، آپ اپنی دماغ سے اپنی جسمانی اور ذہنی خدمات سے بھی خدمت خلق کر سکتے ہیں۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنے گھروں میں خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔